International Islamic Research Center. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے. ہر قسم کی تعریف کی بڑائی اور بزرگی کے لائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات الہی ہی ہے. وہ ذات باری سبحانہ و تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، جو اللطیف الخبیر ہے، جس سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں، جو قادر مطلق ہے، جو قدیر ہے، جو مقتدر ہے. وہ ذات جو اندھیری رات کے اندر کالے پتھر کے اوپر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی جانتی ہے، بلکہ اس چیونٹی کے رزق کا بھی جس ذات نے سامان تیار کر رکھا ہے، ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی کے لائق بھی صرف اور صرف وہی ذات ہے. درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر، امام الانبیاء پر، سرور دو جہاں پر، سید الثقلین پر، رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر ہم سب مل کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ امانت، جس امانت کا بوجھ
اسلام کی شکل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کا حق ادا کر دیا۔ جس طرح امانت کے بھیجنے والے نے چاہا اس امانت کو اسی طرح ادا کیا، بلکہ اس بات کے ڈر سے کہ کہیں اس امانت کے اندر کوئی خیانت نہ کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے کوئی نئی بات، کوئی نیا کام، کوئی نئی سوچ دین کے اندر نکالی، وہ کام فرمایا جو مجھ سے ثابت نہیں، فرمایا وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ کی تپش سے بھی دور رکھے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الملک کی پہلی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ایک صفت کا ذکر کیا ہے، القدیر، وہو علی کل شیء، میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں، وہو علی کل شیء قدیر۔ قدیر اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے۔ قادر یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے، نام ہے۔ اور تیسرا جس کا اسی طرح کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے المقتدر۔ کیا نام ہے؟ المقتدر۔ میرے بھائیوں، یہ تین نام اللہ تعالیٰ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ویسے جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے لہو 99 اسمن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ کتنے نام ہیں؟ ایک کم 100 99 نام۔ میرے بھائیوں، سارے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ہیں، بابرکت ہیں۔ ان ناموں سے جن کا آج تذکرہ ہوگا وہ ہے القادر، القدیر، المقتدر۔ قدیر نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یا نام، یہ قرآن مجید کے اندر 45 ٹائم آتا ہے، 45 دفعہ آتا ہے۔ اور قادر جو ہے یہ 12 دفعہ آتا ہے۔ اور المقتدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام قرآن مجید کے اندر تقریباً 4 ٹائم آتا ہے، 4 دفعہ۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہیں؟ قادر ہیں، قادر مطلق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر قسم کی اللہ طاقت ہے، سبحان اللہ۔ قادر مطلق، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی روکنے والا، یہ معنی ہے اس کا۔ مکمل طاقت، مکمل قدرت، اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے نام ہیں، اگر ان ناموں کو بندہ سامنے رکھ کر بندہ بڑا پریشان ہے، لیکن آج کل یہاں کتنی بعض دفعہ پریشانی ہے، تنخواہ بعض دفعہ لیٹ ہو رہی ہے، کسی کو کفیل کی پرابلم ہوگی، کسی کے بچے بیمار ہوں گے، کسی کو بچے یاد آتے ہوں گے۔ یہ نام ایسے ہیں، ان ناموں کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلائیں، دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو، یوسف علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں اپنی قدرت دکھائی، پھینکنے والوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور عزیز مصر کی بیوی نے ان کو جیل میں ڈال دیا، لیکن قادر مطلق نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، لیکن دکھاتے کسے ہیں؟ جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے حکمران کے سامنے ٹکر لگی، کہا ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا
کہ اس آگ پہ قابو پانے والی ذات اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی ذات، وہاں پکارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، وہ قادر مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر پانی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ آگ کو جا کے بجھا دو، بارش کو نہیں بھیجا کہ جاؤ آ کے بجھا دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم میرے اس بندے پر گلزار بن جا، میرے اس بندے پر برد بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اور مفسرین نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے کہ آگ بعض دفعہ جو ٹھنڈک ہوتی ہے نا، ٹھنڈک وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج کل زیادہ ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ چل رہی ہے، کئی لوگوں نے دکھائی کہ انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر اتنی زیادہ فوگ ہے، سموک ہے کہ گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکر لگ رہی ہے، کس کی؟ ٹھنڈک کی وجہ سے۔ یہ نا ٹھنڈ نقصان دہ بھی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ کہیں ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں برف ہوتی ہے، وہاں انسان کو زکام ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، ٹھنڈک کے اندر بندہ جم جاتا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، بندہ جم گیا، خون انسان کے اندر جم گیا، ٹھنڈا زیادہ ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، تو اس میرے بندے پر ٹھنڈی ہونا، لیکن وسلام علی ابراہیم، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ جس ٹھنڈی کے ساتھ نقصان نہ ہو، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جانا، جس کے ساتھ میرے بندے کو سکون آئے، میرے بندے کو سلامتی آئے، میرا بندہ محفوظ رہے، ایسی ٹھنڈی ہو جانا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد تو کیا جائے۔ بندہ سائڈ پہ بیٹھ کر آدھی رات کا ٹائم ہو، اے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ تو قدیر ہے، اے اللہ تو مقتدر ہے۔ میرے بھائیو، مفسرین نے ان تینوں ناموں کے بارے میں، اللہ کی ان تینوں صفتوں کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے۔ ان ناموں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی کبھی انسان پھنسا ہو، مشکل میں پھنسا ہو، کسی پرابلم میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کیجئے، اے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ تو قدیر ہے، اے اللہ تو مقتدر ہے، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، ساری طاقت تیرے پاس ہے، اے اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے پیغمبر کا واقعہ ذکر کیا ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام۔ یہ اللہ کا بندہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہا ہے، دیکھا وہی خاویۃ علی عروشها، اس کی چھتیں بھی گری ہوئی ہیں، سارا گھر، ساری بستی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پیغمبر کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا۔ بستی گری پڑی ہے، وہی خاویۃ علی عروشها، ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یہ ساری بستی گری پڑی ہے، لوگ مرے پڑے ہیں، کبھی اس بستی کے اندر چہل پہل تھی، کبھی اس بستی کے اندر دکانیں تھیں، مارکیٹیں تھیں، زندگی تھی، لوگ آ رہے تھے، لوگ جا رہے تھے، آج بستی گری پڑی ہے۔ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اب نبی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ٹائم پکڑ کر لی، اور بتانے کے لیے وہی نہیں بھیجی کہ چلو بتا دیں کس طرح، فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، ملک الموت کو بھیجا کہ جاؤ میرے اس بندے کی روح قبض کر کے لے آؤ، جس طرح یہ بستی مری پڑی ہے اسی طرح اس کی روح بھی قبض کر کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ کیا بولا ہے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، پیغمبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ بولا ہے۔ کون سا لفظ؟ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بعض جو کہتے ہیں کہ نبی کے لیے موت کا لفظ بولنا نبی کی کیا ہے؟
توہین ہے. نبی کے لیے موت کا لفظ بولنا نبی کی توہین نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر لفظ بولا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. نبی کے لیے اگر توہین لفظ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لفظ کو استعمال نہ کرتے. فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 259. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر 100 سال تک مار دیا, موت دے دی 100 سال تک. ثم بعث, 100 سال گزر گیا. ثم بعث, پھر فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اب اس کو جا کے اٹھاؤ ذرا. اٹھا کے پوچھا کم لبثت, کتنی دیر رہے ہو یہاں, کتنی دیر رہے ہو, کم لبثت. قال لبثت یوما او بعض یوم. کتنے مسئلے حل, آیت ایک مسئلے کتنے حل ہو رہے. فرمایا اے میرے بندے کتنی دیر تو رہا ہے یہاں. قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور وہ نبی کہ جن کی اتنی عظمت دیکھ کر یہودی کیا کہتے تھے, عزیر ابن اللہ. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. نقل کفر نہ باشد, اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہودی اتنی شان دیکھی, اتنی عظمت دیکھی, کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. ایسے نبی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پوچھا جب کتنی دیر رہے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم, کہا ایک دن یا آدھا دن. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں 100 دن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 100 سال, اور یہ کہہ رہے ہیں ایک دن یا آدھا دن. ثابت ہوا کہ نہ کہ نبی کو بھی غیب نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال بل لبثت 100 عام. فرمایا اے نبی تجھے خبر نہیں ہے, بل لبثت 100 عام, تو یہاں 100 سال تک سوئے رہے ہو. دیکھو ذرا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء ان اللہ علی کل شیء قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر بھی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقتدر بھی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدیر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اے عزیر اپنے کھانے کو دیکھ, تو یہاں 100 سال رہے ہو, مجھ سے میری قدرت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اپنے کھانے کی طرف دیکھ, اپنے پینے کی طرف دیکھ. یہ تیرا کھانا بھی خراب نہیں ہوا, تیرا پانی بھی خراب, کوئی پوسیدگی کوئی خراب. ہم فریج سے اگر 1-2 دن باہر نکال دیں کھانا خراب ہو جاتا ہے, باہر پڑا رہے کھانا خراب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت. فرمایا وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر میں نے تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنانا تھا. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اپنے گدھے کو دیکھ, گدھے کی کس طرح ہڈیاں جوڑ رہی ہیں. گدھے کا پنجر پڑا ہوا ہے, ایک طرف کھانا تازہ پڑا ہوا ہے, ایک طرف کھانا تازہ پڑا ہوا ہے, ایک طرف گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اب اس کی ہڈیاں کس طرح جڑتی ہیں, کس طرح گوشت لگتا ہے. اور یہ جب پھر گدھے کو گوشت لگا, گدھے پہ بیٹھ کے جب اسی بستی کے طرف گئے, دیکھا بستی کے اندر چہل پہل ہے, گھر ڈھونڈا. اپنے گھر جب گئے, اپنے گھر پہنچے, 100 سال کا عرصہ. جو بچے چھوٹے چھوٹے تھے, چھوٹے چھوٹے جن کو چھوڑ کے آئے تھے, آج وہ بابا جی بنے ہوئے ہیں. ان کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں, پوتے دوتے سفید داڑیاں ہو چکی ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ گھر گئے اور گھر جب جا کے اپنے بارے میں بتایا کہ میں وہی تمہارا دادا پردادا ہوں, وہی ہوں, تو سب نے اہلم و سہلم کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما تبین لہ, جب عزیر علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کہا اللہ مجھے پتہ چل چکا ہے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. میرے بھائیوں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3 نام، 3 صفتیں، قدیر، قادر اور تیسری مقتدر۔ مقتدر یہ نام ایسا ہے، صفت ایسی ہے بعض کے زبان پہ نہیں چڑھتا۔ مقتدر، تو پریشان ہے، تو پریشان ہے، بے کس ہے، تجھے بڑی پریشانی ہے، اپنے سجدے ٹھیک کر، اپنی نمازیں ٹھیک کر، اپنی راتوں کا قیام ٹھیک کر۔ میرے بھائیوں کبھی سجدے ٹھیک کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے سجدے کے اندر، واللہ مسلمان کے سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے تو دیکھ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات، تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے تو دیکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا نے جب ہجرت کی مصر پہنچے، مصر کا جو بادشاہ تھا وہاں کا حکمران مسافر عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ سیدہ سائرہ علیہ السلام جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی، بادشاہ نے بری نیت سے جب پیش ہوئی تو کہا مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو، مجھے 2 رکعت پڑھ لینے دو۔ سیدہ سائرہ علیہ السلام نے نماز شروع کی، سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اے اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو اسی ٹائم راشا شروع ہو گیا، اسی ٹائم راشا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سیدہ سائرہ علیہ السلام، اپنی بندی، اپنے پیغمبر کی بیوی زوجہ محترمہ، ان کو محفوظ رکھا۔ اور سیدہ سائرہ پھر دعا کرتی ہیں اللہ اس کو بخش دے، اس کی طبیعت ٹھیک کر دے، ایسا نہ ہو کہ یہ راشا اس کو ہو چکا ہے، یہ زمین کے اندر دھنسا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بادشاہ اس کے جو فوجی ہیں وہ تنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر نجات دی۔ میرے بھائیوں جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اتنی اللہ کی بندی ہے، اس نے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنی ایک بیٹی کو ان کا غلام بنا کے خدمت کے لیے چھوڑ دیا، جن کا نام کیا تھا سیدہ ہاجرہ علیہ السلام۔ پھر سیدہ سائرہ علیہ السلام نے اپنی انہوں نے اپنی بیٹی دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کے ساتھ شادی کر دی، اور انہی کی اولاد سے پھر اسماعیل علیہ السلام ہوئے، اور پھر انہی کی نسل سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کا حل سکھلایا ہے نماز پڑھنا۔ اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، اپنے سجدوں کو ٹھیک کریں۔ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، تیرا سجدہ ٹھیک نہیں ہے، تیرا رکوع ٹھیک نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان اسرک الناس الذی یسرق فی صلاتہ، فرمایا سب سے بڑا وہ چور ہے کہ جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے، نماز کی چوری۔ ان اسرک الناس الذی یسرق فی صلاتہ، فرمایا سب سے بڑا وہ چور ہے جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ قالوا کیف یسرق فی صلاتہ یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول نماز کے اندر چوری؟ فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ ولا قیامہ، آدمی آتا ہے اس کا قیام ٹھیک نہیں، اس کا رکوع ٹھیک نہیں، اس کا سجدہ ٹھیک نہیں، فرمایا یہ سب سے بڑا چور ہے۔ آج دیکھیں ہماری نمازیں کیسی ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا ہے، آج کھانا پکایا ہے کہ نہیں، آج کیا کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے کہ نہیں، ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اپنی نمازیں ٹھیک کریں، اپنے سجدوں کو ٹھیک کریں، میرے بھائیوں اپنے قیام ٹھیک کریں۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمارے سجدوں کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نیت کے ٹھیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر اپنی قدرت کے مناظر دکھاتا ہے، ان کو اپنی قدرت کے مناظر دکھاتا ہے۔ جو نیت کے کھوٹے ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب، نیتوں کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مخلص بنائیں۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آتی ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی قدرت کے مناظر دکھاتے ہیں. جن کی نیت ٹھیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کے مناظر دکھاتے ہیں. ذکر رجلا من بنی اسرائیل کان مسافرا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے، ابو داود کے اندر آتی ہے، ترمذی شریف کے اندر آتی ہے. حدیث کی مستند کتابوں کے اندر یہ حدیث واقع آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنو اسرائیل کے ایک مسافر کا ذکر کیا، ایک بندے کا ذکر کیا. یہ بندہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا، ایک گاؤں کے پاس سے گزرا تو اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. فذهب الى رجل ثری، ایک امیر آدمی کے پاس گیا، جا کر کہا اريد منك 1000 دینار دینا، مجھے 1000 دینار تم سے قرضہ چاہیے. 1000 دینار، بنی اسرائیل دور کی بات ہے، بنی اسرائیل دور کی. 1000 دینار کا آج اس حساب سے لگایا جائے تو میرا خیال ہے شاید کئی ملیار کئی ملین ریال دینار بن جاتے ہیں، کئی ملین. آج کل اگر کسی سے 1000 ریال مانگا جائے تو کوئی نہیں دیتا. اور مصیبت بھی یہ ہے کہ یہ دور جو اتنا، اللہ معاف کرے کہ جس دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے، یہ دور ایسا ہو چکا ہے کہ اگر آپ کے پیسے کسی کی پاکٹ کے اندر چلے جاتے ہیں نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میری پاکٹ میں آئے ہی تب ہیں، یہ میرے تھے، میری جیب میں آئے ہی تب ہیں، یہ میرے تھے، اس پہ تو میرا ہی حق ہے، اس لیے میری جیب میں آئے ہیں. اتنا کیا گزرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. میرے بھائیوں، جب نیتیں ٹھیک ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دیتے ہیں. اس نے پوچھا 1000 دینار چاہیے، کوئی بات نہیں. من یشہد لک من ہذہ القریہ، اس بستی کے اندر سے کون ہے جو تیری گواہی دے گا؟ ایتینی بشاہد، کوئی گواہ لے کر آؤ، میں تمہیں 1000 دینار دوں گا. قال ما عندي شاہد الا اللہ، کہا میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے. کہا اتنا مضبوط ہے؟ قال من یکفلک من هذه القریہ، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ضامن لے آؤ، کوئی کفیل لے آؤ. قال لیس عندی کفیل سوی اللہ، کہا میرا کفیل بھی اللہ کے علاوہ نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی کفیل ہے، میں تو مسافر ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں، جہاں کون میری گواہی دے گا، کون میری کفالت کرے گا. اس نے دیکھا اتنا اس کا مضبوط ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا اس کا مضبوط ایمان ہے. کہا ٹھیک ہے، یہ 1000 دینار لے کر چلے جاؤ. یہ 1000 دینار لے کر چلا گیا اور کہا کہ میں تمہیں فلاں دن تمہیں لٹاؤں گا، وعدہ کر کے چلا گیا. اور وہ دن جس دن پیسے واپس کرنے تھے، 1000 دینار واپس کرنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتا الی النہر فلم یجد مرکبۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آیا دریا کے کنارے آیا، کشتی کا انتظار کر رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کشتی نہ ملی، اور ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ دریا کے اندر طوفان تھا جس کی وجہ سے اسے کوئی ملاح نہ ملا، کوئی کشتی نہ ملی. یہ بیٹھا انتظار کرتا رہا اور دل کے اندر دعا کی، اے اللہ میں نے تو آج تجھے کفیل بنایا تھا، تجھے شاہد بنایا تھا، اے اللہ میری مدد کر. کوئی سواری نہ ملی. کیا کیا؟ جب ٹائم ہونے لگا اٹھ کے جانے لگا، ایک لکڑ لی، فناکر فیہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے اندر اس نے سوراخ کیا. ثم وضع فیہ 1000 دینار ورکعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 1000 دینار رکھا اور ایک رکع صحیفہ اس کے اندر لکھ کر رکھ دیا. سبحان اللہ. دینار اس وقت کس کے؟ سونے کے ہوتے تھے. ثم جعلہ فی النہر الجاری، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نہر دریا چل رہا تھا، اس دریا کے سپرد کر دیا. اور ادھر سے وہ دوسرا جس نے قرض لینا ہے وہ آیا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بڑا ٹھیکیدار بنتا تھا دین کا، بڑا کہتا تھا میرا اللہ ہی گواہ ہے، بڑا کہتا تھا کہ میری کفالت بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا، آج کہاں گیا؟
آیا نہیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دریا سے، جو دریا چلتا ہے، اس دریا سے اللہ تعالیٰ نے TCS کا کام لے لیا اور اس دریا کو حکم کیا کہ میرے اس بندے کی امانت کو جہاں اس امانت نے جانا ہے وہاں اس امانت کو پہنچانا۔ ادھر سے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، رات ہو گئی، کہا بڑا ٹھیکیدار بنتا تھا، اس نے نہیں آنا ہوگا، چلو میں چلتا ہوں، پھر آ جائے گا۔ اٹھ کے جانے لگا، فوجد خشبۃ فی النہر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سوچا، سامنے دیکھا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر میں وہ لکڑی کو کنارے لگا دیا، کہا چلو گھر چلتا ہوں، گھر جا رہا ہوں، چلو آج یہ لکڑی ایندھن کے طور پر لے جاتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو میرے پاس ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گھر لے کر گیا، گھر جب جا کے اس نے کلہاڑا اس کے اوپر مارا تو چھن چھن کی آواز آئی، گننے لگا تو پورے 1000 دینار اور 7 رکا دیکھا، کہا یہ تو اسی کا ہی ہے۔ اللہ اکبر، کہا کتنا اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا تھا، بالکل وہ بندہ سچا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم اليوم الثانی اتی ب1000 دینار، وہ بندہ دوسرے دن پھر 1000 دینار لے کر اس بندے کے پاس پہنچا، کہا اللہ کے بندے اتیت بالامس فلم اجد شیئا ارکبہ، کہا اے اللہ کے بندے کل میں آیا تھا مجھے کوئی سواری نہیں ملی، آج میں آیا ہوں مجھے آج سواری مل گئی ہے، یہ تیرے 1000 دینار۔ اس نے کہا کل تو نہیں آیا تھا، اپنا ماجرا سناؤ، تم نے کیا کیا تھا؟ کہا میں کل آیا تھا، میں نے اللہ کے سپرد ایک امانت کر دی تھی، پتہ نہیں تیرے پاس پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ اس نے وہ بھی واپس کر دیے اور دوسرے بھی واپس کر دیے، کہا اللہ کے بندے تیری امانت مجھے پہنچ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد جو تو نے امانت کی تھی وہ امانت مجھے پہنچ چکی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء، ان اللہ علی کل شیء، میرے بھائیوں نیت ٹھیک کریں، نیت کو ہم خالص کریں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بند کمروں کے اندر رزق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بند کمروں کے اندر رزق دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر اپنی ایک بندی کا ذکر کیا ہے، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، عمران علیہ السلام کی بیوی نے نیت کی اے اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اپنے بیٹے کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی، تیرے نام پر وقف کر دوں گی۔ فرمایا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وليس الذكر والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى، جب اولاد ہوئی تو بیٹی پیدا ہو گئی، کہا اللہ میں نے تو بیٹے کی نیت کی تھی، چلو بیٹی ہو گئی ہے تو اس بیٹی کو ہی تیرے نام پر وقف کر دیتی ہوں۔ اور بیٹی کا نام کیا رکھا؟ مریم علیہ السلام۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانی، پیچھے ذرا پڑھے وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ عمران علیہ السلام کی بیٹی، عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم، اس کے لیے عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ دعا کر رہی ہیں اے اللہ مجھے بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس بیٹی کو تیرے نام کر دیتی ہوں، اعیذها وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اپنی اس بیٹی کو بھی تیرے سپرد کرتی ہوں، تیری حفاظت بھی دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی ذریت کو، اس کی جو اولاد بعد میں پیدا ہوگی اس کو بھی تیرے سپرد کر رہی۔ میرے بھائیوں یہاں اس آیت سے اولاد کی تربیت کا بھی نکل رہا ہے۔ اولاد کی تربیت، ابھی بیٹی چھوٹی ہے کچھ دنوں کی ہے، اس کی اولاد کی بھی آگے فکر ہو چکی ہے، اعیذها وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اس کو بھی تیرے سپرد کرتی ہوں اور آگے اس کی ذریت کو بھی، اس کی اولاد کو بھی اے اللہ میں تیرے سپرد کر دی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ زکریا علیہ السلام کفالت کرتے تھے، مسجد کے ایک محراب میں مریم علیہ السلام رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سبحان اللہ، فرمایا جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے دیکھتے کہ مریم کے پاس طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے میوے پڑے ہوئے ہیں،
وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آ گئے، تیرے پاس یہ کہاں سے آ گئے، بے موسم پھل، بے موسم پھل، دروازہ بند ہوتا ہے، تو باہر جاتی نہیں، تجھے کوئی جانتا نہیں، کوئی لا کے تجھے دیتا نہیں، تو یہاں حجرے کے اندر رہتی ہے، انا لک ھذا، تیرے پاس یہ کہاں آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ نبی ہیں، سارے آپ کی تو فعل ہی ملتا ہے، یہی کہا، سارا کچھ آپ کی تو فعل ہی ملتا ہے، آپ کی کرم ہی ہے، میرا باپ عمران تھا، میری ماں اتنی نیک تھی، میں گھر کی اللہ کے گھر کی اتنی خدمت کرتی ہوں، مجھے سارا اسی کی تو فعل ملتا ہے، نہیں، کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم علیہ السلام کیا پکارتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، بندے کا اخلاص دیکھتا ہے، بندے عبادت، اللہ اپنی نیتیں ٹھیک کرے میرے بھائیوں، ہم اپنی نمازیں ٹھیک کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو ضائع نہیں کرتے۔ آئیے ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ ایک کتاب ہے شذرات الذہب، شذرات الذہب، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہے قاضی محمد بن عبد الباقی الانصاری البزار کا، جو کہ 535 کے اندر ہجری کے اندر فوت ہوئے تھے۔ یہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکہ گئے، علم حاصل کرتے تھے، کرتے کرتے مکہ پہنچ گئے، علم حاصل کرنے کے لیے مکہ پہنچے۔ یہ شذرات الذہب کے اندر واقعہ آتا ہے میرے بھائیوں، بالکل واقعہ ٹھیک ہے، اکثر علماء نے اس واقعہ کو صحیح کہا ہے، اس کی سند ٹھیک ہے۔ مکہ میں علم حاصل کر رہے تھے کہ سارا خرچہ پاس سے ختم ہو گیا، کوئی جمع پونجی جو تھی سارا کچھ ختم ہو گیا، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ پانی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، زمزم پی رہا ہوں، اسی کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں، اے اللہ تو قادر مطلق ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، اے اللہ میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ مکہ کی ایک گلی سے جا رہے ہیں، فوجد عقدا من لؤلؤ، مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک ان کو تھیلی ملی، تھیلی جب کھول کے دیکھی تو تھیلی کے اندر ایک لولو ہیروں کا ایک ان کو ہار ملا۔ اور پتہ ہے کہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو حرمین کی حادث سے ملے تو اس کو اٹھا سکتا، اگر اٹھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اعلان کرنا ہے، اعلان کرنے والا اس کو اٹھا سکتا ہے، اس کو اپنی پاکٹ کے اندر ڈالنے والا اٹھا سکتا، اپنی اس کو پراپرٹی سمجھ کر اس کو اٹھا سکتا نہیں۔ یہ حرمین کی ایک شان ہے۔ مل گیا، اب سوچ رہا ہے، گھر لے گیا، سوچ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ملا ہوگا، میں دعا کر رہا تھا اللہ کی طرف سے ملا ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن کے اندر آ گیا کہ اللہ کے بندے یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، امتحان کا وقت ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فَذَهَبْتُ إِلَى الْحَرَمِ فَإِذَا بِشَيْخٍ يُنَادِي فِي النَّاسِ، کہتے ہیں میں حرم کے اندر، میرے اچانک قدم حرم کی طرف اٹھے، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہاتھ کانپ رہے ہیں، اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں میرا ایک ہار گم ہو گیا ہے، کسی کو ملا ہے تو مجھے دے دے، جو میرا ہار مجھے دے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ فَأُعْطِيهِ 500 دینار، میں جو مجھے ہار میرا واپس کرے گا میں اس کو 500 دینار کو تحفے کے طور پر دوں گا۔ 500 دینار تحفہ، تو ہار کی قیمت ظاہر ہے 500 دینار سے بہت زیادہ ہوگی، اس کو میں 500 دینار تحفے کے طور پر دوں گا۔ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دل کے اندر سوچ بھی آ رہی ہے، پتہ ہے نا شیطان بھی چونکا مارتا ہے، شیطان کا بھی حصہ ہوتا ہے، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ شیطان بار بار دل کے اندر ڈال رہا ہے کہ نہیں 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 کوئی بات نہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کوئی بات نہیں۔ اس طرح ہوتا ہے آج کل ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن وہ جو ایک کونے میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، وہ جاگی، کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَقُمْتُ
فأخذت بيد الشيخ فذهبت به إلى البيت، اٹھے اور شیخ کا ہاتھ پکڑ کر، وہ بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں میں ان کو اپنے گھر لے گیا اور گھر میں جا کر کہا، دل کے اندر یہ بات تھی کہ 500 دینار جو دے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ قیمتی ہار ہوگا، یہ تو بیچارے مولوی تھے، مولویوں کو اتنی قیمتی چیزوں کا کیا پتا ہوتا ہے، تو سوچا کہ یہ 500 دینار، کہتے ہیں کہ اعطنی علامات عقدک، کچھ نشانیاں مجھے بتاؤ، میں 3 نشانیاں تجھ سے پوچھوں گا، 3 نشانیاں۔ کہا نعم اعطنی ایاہا، بتاؤ مجھے تمہاری کون کون سی نشانیاں ہیں۔ قال ما خیتها ما لونها کم عددها، اس تھیلی کے ساتھ جس کا منہ باندھا ہوا ہے وہ دھاگا کس رنگ کا ہے، ما لونها، اس تھیلی کا رنگ جو ہے وہ کس طرح کا ہے، اور جو لولو موتی ہیں کم عددها، ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہ 3 سوال کیے انہوں نے، جب 3 سوال بتا دیے تو اسی ٹائم ان کو تھیلی واپس کر دی، کہا یہ تمہاری تھیلی ہے۔ تو کہتے ہیں بزرگ مجھے 500 دینار دینے لگے، کہنے لگے نہیں، میں نے اللہ کے لیے تمہیں یہ واپس کیا ہے، میں اس لالچ میں نہیں تھا، اللہ کے لیے تمہیں یہ ہار واپس کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شجرات الذہب پر راوی لکھتا ہے کہ یہ بزرگ چلے گئے اور یہ علم حاصل کرتے کرتے پھر کئی کچھ سالوں بعد علم حاصل کرتے کرتے فرقبت البحر، کہتے ہیں میں سمندر میں کشتی میں بیٹھا اور سمندر کے اندر طوفان آ گیا، طوفان جب آ گیا تو پھر کچھ لوگ وہاں ختم ہو گئے۔ فرقبت علی الخشب، کہتے ہیں کہ طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، میں ایک تختے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور سمندر کی لہریں مجھے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی کہیں لے جاتی، کبھی کہیں لے جاتی، سمندر کی لہروں کے اندر جا رہا ہوں۔ فَإِذَا بِقَرْيَةٍ بِالسَّاحِلِ، کہتے ہیں مجھے کشتی جو تھی ایک ساحل پر لے گئی، میں نیچے اترا، میں دیکھ رہا ہوں ادھر ادھر جاؤں، نماز کا ٹائم ہوگا، کافی دنوں سے میں سمندر میں تھا، طوفان میں تھا، پتہ نہیں مجھے فَلَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِّنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں ہوں، مجھے کہاں سمندر نے پھینک دیا، کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں چلتا گیا، دیکھا ایک بستی ہے، مسجد دیکھی، سوچا چلو نماز پڑھتا ہوں، اندر گئے تو اندر صف بنی ہوئی تھی، لوگ نمازی بیٹھے ہوئے تھے، اس مسجد کا کوئی امام نہیں تھا۔ کہتے ہیں مجھے دیکھا، میری داڑھی تھی، کہا یہ تو شیخ لگتے ہیں، آؤ ہمیں جماعت کرو۔ فصلیت بہم صلاۃ، کہتے ہیں میں نے ان کو پھر نماز پڑھائی اور یہ شیخ تھے۔ فاذا بصوتی اجمل اصوات، میری آواز بڑی پیاری تھی، بڑی خوبصورت آواز تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مسافر لگتے ہو، تمہیں کام کی ضرورت ہوگی، ہمیں امام کی ضرورت ہے، تمہاری آواز اچھی ہے، آپ ہمارے امام بن جاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے امام رکھ لیا، میں نے ان کو جماعت کرانا شروع کر دی، میں ان کے پاس کئی دیر تک رہا، حتیٰ اصبحت ثریا، حتیٰ کہ میرے پاس کچھ مال بھی جمع ہو گیا۔ پھر میرے نمازیوں نے کہا کہ تم ہمیں لگتے ہو کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہاری شادی کر دیں۔ ہناک بنت یتیمۃ وعندها مال، ایک یتیم عورت ہے اور اس کے پاس مال ہے، تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیں۔ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، میری بات کرائیں۔ کہتے ہیں شادی کی، اور جب یہ اس لڑکی کے پاس پہلی رات کو جاتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الباقی الانصاری البزار جو کہ 535 ہجری کو فوت ہوئے تھے، جب اس کے اوپر داخل ہوتے ہیں، فَإِذَا عِنْدَهَا نَفْسُ الْعِقْدِ، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، اس کا پردہ اٹھاتا ہوں، اس کے گلے میں وہی ہار دیکھتا ہوں، وہی ہار جو مکہ میں تھا، وہی اس عورت کے گلے میں ہار دیکھتا ہوں، میں سکتے میں آ جاتا ہوں، اس ہار کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ عورتیں بیٹھا رہا، کتنی دیر تک بیٹھا رہا، کچھ عورتیں آئیں، کہا کیا ہوا؟ وہ لڑکی رو رہی ہے، یہ ہار کو دیکھ رہے ہیں۔ بیگم نے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں یہ ہار کو کیوں دیکھے جا رہا ہے۔ کہا میں مکہ کے اندر تھا تو ایک شیخ یہ ہار گم ہو گیا تھا، فقص علیہ نفس القصہ تھی، ان کو وہ قصہ بیان کیا کہ ایک شیخ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ جو شیخ تھے میں ہی اس شیخ کی بیٹی ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء، میرے بھائیوں نیت ٹھیک کر لیں، ہماری اگر نیت ٹھیک ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی رستے کھول دیتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں،
اگر نیتیں ٹھیک کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رستے کھول دیتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیوں، یہ 3 لفظوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کے بارے میں آج بیان تھا، القدیر، القادر، المقتدر۔ اکیلے بیٹھ کر کبھی ہم سجدہ کر کے تو دیکھیں، کبھی لمبا سجدہ کریں، ہم اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑائیں، کبھی ہم نے 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، کبھی گھنٹے کا ہم نے سجدہ کیا ہو، کبھی رکوع لمبا کیا ہو، کبھی سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کبھی ہم نے 100 ٹائم سے زیادہ پڑھا ہو، کبھی ہم تو کبھی کرتے ہی نہیں۔ علماء سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا لمبا قیام ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کا بعض دفعہ رکوع بھی اتنا لمبا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کا سجدے بھی اتنے لمبے ہوتے تھے جتنے قیام ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام سورۃ بقرہ پڑھتے تھے بعض دفعہ قیام کے اندر، اور سورۃ بقرہ جتنا ہی رکوع ہوتا تھا، سورۃ بقرہ جتنا ہی سجدہ ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم کر کے تو دیکھیں، جب ہم کریں گے، جب ہماری نیتیں ٹھیک ہوں گی، ہمارے سجدے، ہم تو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، ہم اس طرح سبحان ربی اللہ پڑھتے ہیں تیز تیز۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے ان پاک ناموں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو مزین کرے، اور اللہ تعالی ہمیں، میرے بھائیوں، یہ 3 نام جو ہیں ان کو یاد رکھیں۔ کون کون سے 3 نام ہیں؟ قادر، قدیر، مقتدر۔ قادر، پھر نام یاد کرنا، القادر، قدیر، مقتدر۔ مقتدر، میرے بھائیوں، ان 3 ناموں کو یاد کریں، اور دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔